اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ عزیز ساتھیو، آج ہم حج کے فوائد کے بارے میں پڑھیں گے۔ حج کا سب سے بڑا فائدہ یاد الہی ہے۔ اللہ رب العزت کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ زبان پر اللہ رب العزت کی یاد سے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ پھر قرب ربانی ہے، اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، معیت نصیب ہوتی ہے، ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ جب دنیا والے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، جس سے اس میں تقوی کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ انسان مختلف علاقوں سے انسان آتا ہے، حج کی ادائیگی کرتا ہے، اس سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اس طرح پاک ہوتا ہے گویا ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ تو یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے ایک انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ایک بہانہ عطا فرما دیا۔ پھر ایمان ہے، تقوی ہے، اس کی پاکیزگی ہے، اس کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے خوف کو کہتے ہیں تقوی، تقوی کہتے ہیں نیکیوں کی طرف رغبت کرنا، گناہوں سے دور ہونا۔ تو انسان جو ہے اس حج کی بدولت ایمان میں بھی ترقی کرتا ہے، تقوی میں بھی ترقی کرتا ہے، گناہوں کی طرف رغبت جو ہے گناہوں سے نفرت کرتا ہے، نیکی سے جو ہے وہ رغبت کرتا ہے، شوق زیادہ ہو جاتا ہے اس کا۔ پھر ماحول کی اصلاح ہے کہ انسان ارد گرد سب نیک کام میں مصروف ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر اللہ کرتا ہے، تو اس ذکر سے اس کی ماحول کی اصلاح ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں بھی یہی ترتیب بنا لیتا ہے، اسی ماحول کی اصلاح کو لے کے ساتھ جو ہے وہ چلتا ہے۔ پھر عظیم الشان اجتماع ہے، یہ پورے عالم اسلام میں ایک زبردست اجتماع ہے، اسلام کی، مسلمانوں کی شان و شوکت ہے۔ دنیا کے ہر حصے سے مسلمان جو ہیں ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر قوم کے، ہر وطن سے تشریف لاتے ہیں، بغیر کسی امتیاز کے، فرق کے، ایک ہی زبان پہ جو ہے ان کا کلمہ ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو گویا اللہ کے رب العزت کی جو ہے وہ جان قربان کرنے والے ایک فوج جو ہے یہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر حج کا تجارتی فائدہ ہے، اقتصادی فائدہ بھی ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، حجاج ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، معاشی نفع حاصل کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں باقاعدہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے انسان اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے تجارت کی باقاعدہ اجازت جو ہے وہ دی گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے جو ہے سواری پر حج کو جانے والوں سے مصافحہ یعنی ملتے ہیں، پیدل حج کو جانے والوں سے معانقہ فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کے بدلے 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ایک میت کو، ایک اس کی جانب سے حج کرنے والے کو، اور اس حج بدل کا اہتمام کرنے والے کو۔ تو یاد رکھیں کہ حج بدل یعنی کسی اور کی جگہ کوئی مر جائے، اس پر حج فرض تھا اور کسی کی جگہ اس نے حج کیا تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا، اور جو حج بدل کا اہتمام فرمائے گا اس کو بھی بخش دے گا، اور حج کرنے والے کو جس کے لیے کیا گیا اس کو بھی۔ تو اسی طرح دوسری جگہ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل کے گھروں کو تعمیر کرنے والے ہی اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ نے بہت ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔